جیمس جوائس نے یہ اسٹوری لکھی ہے اور یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے ایک بچے کی مینٹل کنفیوژن کی. وہ بالکل بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کی بٹر ریالٹیز آف لائف کی کیا کمپلیکیشنز ہیں. وہ صرف اپنی ایک ڈریم ورلڈ میں رہ رہا تھا اور بہت چھوٹی ایج میں اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ریئل لائف کیا ہے. جب اس نے اپنی زندگی میں محبت کی فیلنگز کو فیل کیا تو رزلٹ کے طور پر اس کے اندر سیکشول پیشنز ریز ہوئے اور وہ ایک ویک ہارٹڈ اور ٹیمڈ اور انٹروورٹ ٹائپ آف بچہ تھا. تو وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی فیلنگز اور ایموشنز کو کیسے ایکسپریس کرے. جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے پیرنٹل کنٹرول میں نہیں, وہ اپنے آنٹ اور انکل کے ساتھ رہ رہا ہے, اکیلی زندگی ہے, بھائی بہن نہیں, فادر نہیں, مدر نہیں. تو اس لیے اس کی لائف میں ایک بہت زیادہ امبیلنس ہے. اور جب وہ محبت میں گرفتار ہوا اپنے فرینڈ کی سسٹر سے جس کا نام مینگن تھا, تو وہ اس کی توجہ کا مرکز بن گئی ہر وقت. اس کے علاوہ ہر چیز کو بھول گیا, وہ اس کے پیچھے جاتا تھا اور وہ اپنا اسکول ٹائمنگ کو بھول گیا, اپنی روٹین کو بھول گیا, اپنی اسٹڈیز کو بھول گیا, اپنی ڈیلی روٹین کو بھول گیا. وہ بس ایموشنلی obsessed ہو گیا. اس کے درمیان اتنا زیادہ تھا, اس کے ایموشنز اتنے انٹینسو اور ڈسٹربنگ تھے کہ اس کو یہ نہیں پتہ چلا کہ ریالٹی میں ایکچولی اتنی ایموشنل نہیں ہوتے. اور پھر امیجنیشن اور ریالٹی منگلڈ اپ ہو گئے اس کے مائنڈ میں. وہ اپنے خوابوں کی دنیا میں یوں رہنے لگا کہ اس کو ریئل لائف کی جو پرابلمز ہیں وہ بھول گیا. اپنی تھاٹ میں وہ بہت زیادہ اس کے کلوز تھا, لیکن ریالٹی میں وہ اس سے بات بھی نہیں کر سکتا تھا, اتنا اس کے پاس کریج کی کمی تھی. ایک دن لڑکی نے اس سے بات کی فرسٹ ٹائم اس کی زندگی میں, اور اس نے کہا کیا تم عربی گئے ہو؟ اور اس نے کہہ دیا کہ ہاں میں تمہارے لیے کچھ لاؤں گا. اب اس دن سے لے کر بعد تک جو عربی بازار تھا وہ اس کی لائف کی سینٹر آف اٹریکشن بن گیا. اسے اپنی بلاوڈ کے لیے وہاں سے کاسٹلی گفٹ بھی لانا تھا. جب وہ اس کے لیے اس نے اس سے آنٹ سے بات کی کہ وہ اس بازار جانا چاہتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی اس کے انکل اس دن ٹائم پہ گھر آنا بھول گئے. وہ اس دن رات تقریباً 8 بجے گھر آئے, جو 5 بجے آتے تھے, 3 گھنٹے لیٹ. اور پھر اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ کچھ لے جا سکے. تو اس کو بہت پیتھیٹک فیل ہوا جب اس نے اپنے انکل کو دیکھا, اور جب اس نے منی کے لیے سوال کیا تو وہ صرف تھوڑے سے پیسے لے کر وہاں پہ گیا. جب وہ رات لیٹ وہاں پر گیا تو وہ بازار بند ہو رہا تھا, ایٹ آلموسٹ کلوزنگ تھے اسٹالز, اور اگر کچھ شاپس اوپن بھی تھیں تو وہ اتنی مہنگی گفٹس دے رہے تھے کہ وہ ان کو افورڈ نہیں کر سکتا تھا. مین وائل جب لائٹس ٹرن آف ہو گئیں تو اس کو ڈس ایلیوژنمنٹ فیل ہوئی. یعنی کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ ایک ایسی کریچر ہے جو بیچارہ ڈرائیون اینڈ ڈرائیڈ بائی وینٹی, یعنی کہ جو اس کے اندر کا تکبر ہے وہ ختم ہو رہا ہے, اور وہ ایک دنیا اور وہ اپنی ریئل اور ان ریئل ورلڈ کے درمیان میں کھڑا ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ماڈرن مین ہے ہی از دا وکٹم آف مینی کنفیوژنس. ٹھیک ہے, بہت سی کنفیوژنس ہیں جو کہ ماڈرن مین کی لائف میں ہے, اور اس کے پاس اتنی کارش نہیں کہ وہ بٹر ریالٹیز آف لائف کو ایکسیپٹ کرے. یہی وجہ ہے کہ اس کی ہوپس اینڈ ایمبیشنس آفٹن اینڈ ایٹ ڈس ایلیوژنمنٹ. اس کا طلسم ٹوٹ جاتا ہے جب ریئل اور امیجنری ورلڈ کے درمیان گیپ بڑھتا جاتا ہے, اور جب اس کو ریالٹی کو فیس کرنا پڑتا ہے تو اس انسان کا طلسم ٹوٹ جاتا ہے. The boy in the story was too young and emotionally immature to accept his broken dreams due to the harsh realities of life. جو اس اسٹوری کا انٹیگونسٹ ہے, لڑکا ہیرو, وہ ایموشنلی امیچور ہے اور ینگ ہے. لہٰذا جب اس کے ڈریمز ٹوٹتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے. لہٰذا وہ پھر اینڈ پہ یہ الفاظ بولتا ہے, گیزنگ اپ انٹو دا ڈارکنیس. میں نے اس ڈارکنیس میں جب دیکھا, کیونکہ وہاں پہ عربی کی ساری لائٹس آف ہو چکی تھی, آئی سا مائی سیلف ایز اے کریچر ڈرائیون اینڈ ڈرائیوڈ بائی وینٹی. میں نے دیکھا کہ میں ایک ایسی مخلوق ہوں جس کا غرور اور فخر خشک ہو گیا ہے, ڈرائی ہو گیا ہے, اور اسے چھین لیا گیا ہے, اور میری آنکھیں اینگوش اینڈ اینگر سے جلنے لگیں, یعنی میں رونے لگا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو ڈس ایلیوژنمنٹ ہوئی, اور اس کو اپنی زندگی کے ڈریمز جب شیٹر ہوتے ہوئے فیل ہوئے تو اس کو بہت دکھ ہوا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کروئل آبجیکٹیو ورلڈ ہوتی ہے
اس کے درمیان اور انسان کی اپنی فیلنگز کے درمیان ایک ٹسل چل رہی ہے، ڈیزائر اور ریالٹی، ٹھیک ہے، آئیڈیل اور ریالٹی کی ٹسل ہے اس سٹوری میں۔ رائٹر نے کرٹیسائز کیا ہے اس ماڈرن ورلڈ کو جس میں انسان کی چھوٹی چھوٹی ڈیزائرز کو بھی ٹیکل کرنے کے لیے ان کے پاس اب ریسورسز نہیں۔ تو ہم لوگ یہ کامن لوگوں کی کہانی ہے، عام بندوں کی کہانی ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں ہم نہیں پا سکتے، اور محبت جو ہے وہ مہنگے مہنگے گفٹس کے ساتھ اب کنیکٹ کر لی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو انٹیگونسٹ تھا یا پروٹیگونسٹ تھا ایک سٹوری میں، اس نے اپنے آپ کو صرف اپنے ساتھ ہی کنفائن کر لیا، وہ کسی سے بات بھی نہیں کرتا تھا اور صرف اپنے اندر ہی مگن رہتا تھا، اپنی برائٹ شیڈوز کے پیچھے ہی وہ بھاگتا رہا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ یہ شیڈوز تو بالکل شیڈوز ہیں، اس کی لائف یہ تو ریئل ہے ہی نہیں، جو وہ چاہ رہا ہے وہ اس کی زندگی میں وہ نہیں حاصل کر سکتا۔ تو اس طریقے سے رائٹر نے سکسیسفلی یہ میسج کنوے کیا ہے کہ ماڈرن ورلڈ میں ہمارے پاس کمیونیکیشن ہونی چاہیے، انٹریکشن ہونی چاہیے، تاکہ کوئی کم ٹو دا کنفلکٹ بٹوین سبجیکٹیو اینڈ آبجیکٹیو ورلڈ، جو اس کی سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو ورلڈ کے درمیان ایک کانفلکٹ ہے، وہ اسی کا شکار نہ ہو جائے، اسی کے آگے وہ دم توڑ نہ دے، ٹھیک ہے۔ یہ لڑکے کے کیس میں جو ویسٹرن ماڈرن ورلڈ ہے، نہ صرف اس نے اس کو کنفیوز کیا ہے بلکہ اس کو پیسو بھی کر دیا ہے۔ یہ اس کا ایک سائیکو انالیسس آپ دیکھ لیجئے کہ اس کی جو مینٹل سٹیٹ ہے وہ رائٹر نے بڑے ہی ایکسیلنٹلی ڈپکٹ کی ہے اور خوبصورت انداز میں اس کو پیش کیا ہے۔